بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ ہر قسم کی حمد و ستائش کا قابل ہے، لائق ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی ذات کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جس ذات کے لیے ہر قسم کی ستائش، حمد، تعریف صادق آئے، سچی بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی ابتدا اللہ نے فرمائی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا چلانے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ اس اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ستائش ہے۔ یہ حمد و ستائش، یہ تعریف کسی کی ذات پر قابل نہیں آتی، کسی کی ذات پر صادق نہیں آتی، چاہے وہ علماء میں سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا محدث ہی کیوں نہ ہو، بڑا مفسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قطب الاقطاب اولیاء کا اولیاء سے اولیاء میں سب سے بڑا جنید بغدادی جیسا بڑا اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی ایسی تعریف صادق نہیں آتی۔ بلکہ آگے چل کر آپ سوچئے، خیال کیجئے، آگے بڑھ کر یہ دماغ میں لائیے کہ اگر ساری کائنات کی تعریف کو اگر نبی کی ذات پر پیش کیا جائے، خدا کی قسم نبی تو کیا، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی یہ تمام تعریفیں صادق نہیں آتی۔ اس لیے کہ تعریف اللہ کی جاتی ہے، میرا رب تو وہ رب ہے۔ اگر کوئی سوال کرے بھائی بتاؤ آپ کا رب کون ہے، بھائی بتا تیرا خدا کون ہے، تو ہم کہیں گے میرا خدا، میرا رب، میرا اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، چاند سورج کو روشنی بخشنے والا ہے، کائنات کے اندر روح کو بسانے والا، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے۔ ہم یہ تعریف کریں گے، اور اب اگر یہی تعریف نبی کی ذات پر کی جائے، اگر اللہ کے بارے میں یہ تعریف کی جائے میرا اللہ وہ اللہ ہے کائنات کا بنانے والا، ہم کہیں گے کہ ضرور صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا، آپ کے کلام کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں۔ اگر یہی تعریف اللہ نبی کے بارے میں کی جائے اور کہا جائے میرا نبی وہ نبی ہے جس نبی نے کائنات کو بنایا، میرا نبی وہ نبی ہے جس نبی نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اگر یہ تعریف کریں تو فوراً ہم جواب دیں گے تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو دھوکے باز ہے۔ یہ تعریف نبی کی ذات پر صادق نہیں آتی۔ تو لہذا اگر ہم پوچھیں بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ہم کہیں گے میرا رب وہ رب ہے جو ہر چیز کا جاننے والا، زمین کے اندر کیا ہوتا ہے، آسمان کے اندر کیا ہوتا ہے، پہاڑوں کی بلندی میں کیا ہوتا ہے، زمین کی گہرائی میں کیا ہوتا ہے، سمندر کی تہوں میں کیا چھپا ہوا ہے، ہر چیز کا جاننے والا میرا اللہ ہے۔ اور فرمایا ماں کی کوکھ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، باپ کے صلب میں، باپ کی پیٹھ میں، باپ کی پشت میں کون سی نسلیں موجود ہیں، کون سی اولاد موجود ہے، اس کی نسل میں کون سے حفاظ پوشیدہ ہیں، اس کی نسل میں کون سے علماء، کون سے محدث، کون سے اکابر، کون سے اولیاء اللہ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی پیٹھ میں جو بھی موجود ہیں، میرے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ان تمام کو جاننے والی ہے، تمام کا علم رکھنے والی ہے، تمام کو احاطہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے مشکات شریف کی وہ حدیث آپ یاد کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، زمین کے درمیان میں جگہ کرو، زمین کے درمیان میں صحان ڈالو، روزن ڈالو، اور اتنا بڑا صحان ہو، اور اس کے اندر فرمایا رسی چھوڑو، اور تمہاری رسی اتنی طویل ہو، اتنی لمبی ہو کہ چھوڑتے چلے جاؤ، وہ رسی جاتی رہے گی، ساتوں زمینوں کو پار کر کے آگے نکل جائے گی۔ جب آگے نکلے گی اور کہیں جا کر گرے گی تو فرمایا کہ وہاں پر بھی میرے اللہ کے ذات موجود ہے۔ میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جو ماں کی کوکھ میں کیا ہے یہ جاننے والا میرا اللہ ہے۔ تو لہذا اللہ ہی ماں کی پیٹ سے اولاد کا پیدا کرنے والا، مردوں کا پیدا کرنے والا،
لڑکوں کا پیدا کرنے والا، لڑکیوں کا پیدا کرنے والا، ہر طرح کی اولاد کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ لہذا ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات پر صادق آتی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، محرم کے مہینے کے تعلق سے کیا خیالات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا ہمارے اوہام ہیں، کیا ہمارے عقائد ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ محرم کے تعلق سے یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، محرم کا مہینہ تعزیے کا مہینہ، تعزیے داری کا مہینہ۔ تعزیے کی حقیقت کیا ہے؟ تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، لکڑی کا بنایا ہوا ہے جس پر منتیں سماجتیں کی جاتی ہیں، تعویذ پلیتے لٹکائے جاتے ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اولاد کی منت سماجت کی جاتی ہے اور مانگا جاتا ہے اولاد دے دو، لڑکے دے دو، لڑکیاں دے دو، ہماری گود کو اولاد سے بھر دو، ہماری زندگی کو آباد کر دو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ یہ منتیں سماجتیں مانگی جاتی ہیں، یہ مرادیں کی جاتی ہیں۔ یہی منتیں سماجتیں اولیاء اللہ کی مزاروں پر، جنید بغدادی کی مزار پر، نظام الدین اولیاء کی مزار پر، اما جان بابا جان کی مرو ملے کی مزار پر، مختلف مزاروں کے پاس جا کر ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ہمارے مرد کمزور ایمان والے جا کر منتیں سماجتیں کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پسارتے ہیں، پیشانی ٹکاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، روتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں اور دل کے اندر عقیدت رکھی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری گود پر ہو جائے گی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی۔ حالانکہ میرے نبی کے دربار میں جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین وہ تشریف لاتی ہیں، گود میں بچہ ہے، نبی کی ذات پر آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں، زبان حال سے گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کاش میری گود آپ کے اولاد سے آباد ہو جاتی، کاش میری گود آپ کے بچے سے آباد ہو جاتی، میری آنکھیں آپ کے اولاد سے ٹھنڈی ہو جاتی، کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میرے سے امید مت لگاؤ، اولاد کا خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میسج ہے، یہ درس ہے، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر منتیں سماجتیں مانگتے ہیں، جنید بغدادی سے جا کر مرادیں مانگتے ہیں اور یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے اولاد ملے گی۔ خدا کی قسم انہیں اولیاء اللہ سے اولاد نہیں ملنے والی، انہیں اولیاء اللہ سے ہماری گودیں آباد نہیں ہونے والی۔ اگر گود آباد ہوگی تو صرف اور صرف خدا کی ذات سے ہوگی، نہ کسی ولی کی ذات سے ہوگی، نہ کسی نبی کی ذات سے ہوگی، بلکہ نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ غور سے سننا، اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتار لینا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیوں دونوں سے محروم کر دیتا ہے، بانجھ اور عقیم بنا دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ رب ہے، لیکن آج محرم کے مہینے میں کیا خیالات ہیں، بالکل عقائد بگڑے ہوئے ہیں، ایمان برباد ہو چکا ہے، ہمارے عقیدوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جن عقیدوں کی بنیاد پر، جن خیالات کی بنیاد پر ہماری مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا ایک تو یہ بات میری آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، ورنہ کوئی تیاری میرے سے نہیں ہو پائی تھی، میں نے جو ہو چکا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اکابر کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں، اپنے رہبروں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے تعلق سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو لگام دیں۔ میں نہیں دے رہا تو سب سے مجھے
بہرحال دوسری گزارش میں یاد کی کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے بڑوں کے تعلق سے، اپنے اکابرین کے بارے میں، اپنے قائدین کے بارے میں، اپنے رہبروں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے قائد کے بارے میں کہنا یہ کیا شجر کاری ہے، اپنے قائد کے بارے میں کہنا یہ کیا میڈیا پر چرچا ہے، اپنے قائدین کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں، اپنے اللہ والوں کے بارے میں اپنے دماغ کو خراب کرنا، اپنی زبان کو خراب کرنا، اپنے دلوں کو خراب کرنا، اپنے ماحول کو بگاڑنا، اپنے ماحول کے خیالات کو بگاڑنا، ان کا ذہین سازی کرنا، ان کے ذہنوں کو بنانا اور یہ کہنا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو جہاد کی بات نہیں کرتا، یہ کشمیر کی حمایت کی بات نہیں کرتا، یہ آگے بڑھ کر میڈیا کا مقابلہ نہیں کرتا، یہ آگے بڑھ کر حکومت کا مقابلہ نہیں کرتا، یہ جہاد کا فتویٰ نہیں دیتا، یہ کیا جمعیت کا قائد بنا بیٹھا ہے، یہ کیا جمعیت کا قائد بن کر جمعیت کو کس رخ پر لے جانا چاہتا ہے، کیا یہ شجرکاری کے ذریعے سے ملک کے اندر امان لائے گا، ملک کے حالات کو سازگار کرے گا؟ اپنے ذہنوں کو بگاڑنے کے خدا کی قسم بالکل یہ جرأت نہ کریں، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے دماغوں کی بھی حفاظت کریں، ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اگر ہم نے آج اپنی زبانوں کی حفاظت کی، اگر ہم نے آج اپنے آپ کو اپنی زبانوں پر کنٹرول کیا، اپنے زبانوں پر لگام لگایا اور اپنے بڑوں کے تعلق سے محفوظ رہے، تو خدا کی قسم ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے چھوٹے ہمارے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں گے۔ اب اگر ہم نے اپنی زبانوں کو کھول دیا، کوئی کنٹرول نہیں، غیبتیں کرتے رہے اساتذہ کے بارے میں، غیبتیں کرتے رہے اللہ والوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اکابر کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، فرمایا کہ آگے چل کر ہماری نسلیں ہماری برائی کرنے پر اتریں گی، ہماری غیبتوں پر اتر جائیں گی، وہ ہماری مخالفت میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا جو ہے یہ چھوٹا گناہ ہے بمقابلے غیبت کے۔ غیبت ایسی چیز ہے، زنا معاف ہو سکتا ہے لیکن غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ جو خدا زنا کے گناہ کو معاف کر دے گا، وہ خدا جب غیبت کو گناہ سامنے آئے گا تو وہ خدا کہے گا ارے غیبت کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ اسی لیے میرے قائد، میرے بڑے عالم، جس کو آپ متکلم اسلام کہتے ہیں، جس کو آپ بڑے قائد کہتے ہیں، بڑے علامہ کہتے ہیں، کون ہے؟ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کئی بیانات کے اندر بارہا مجمع کو اس بات کی تلقین کی، اے نوجوانوں، اے بھائیوں، اے دوستوں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ علماء سے فرمایا، خاص طبقے سے فرمایا اے علماء اپنے مجمع کو کنٹرول کرو۔ اگر تم نے اپنے مجمع کو، اگر تم نے اس امت کو اللہ کے نبی کی ذات پر روک دیا تو فرمایا کہ ان کی زبان سے اللہ کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ اب اگر تم نے امت کو صحابہ پر روک دیا، نبی کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ اگر امت کو علماء سے روک دیا، صحابہ کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ اور فرمایا آپس کی غیبتوں کو ختم کر دو گے تو فرمایا کہ ہر طرح کی غیبت ختم ہو جائے گی، کوئی برائی نہیں ہوگی، دل سارے کے سارے پاک ہو جائیں گے۔ بس یہی چند گزارشات تھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ کو درجہ سے